اتنی بڑی تعداد میں ہمارا بندہ پاس ہوا ہے، حالانکہ فارم 45 ایک اور کہانی سناتے ہیں، فارم 47 ایک اور کہانی سناتے ہیں، اس کے باوجود اتنا جھرلو پھرنے کے باوجود بھی ہم 100 کے قریب ہماری سیٹیں ہیں، اور یہ فارم 45 کا اگر انصاف ہوتا ہے تو 160 170 تک ہماری سیٹیں پہنچ جائیں گی، اور انشاءاللہ پارٹی کے لیے بھی ہم نے ایک انتظام کیا ہوا ہے، جلد ہی ہماری خواتین کی سیٹیں بھی جو ہے وہ ریکور ہوں گی، وہ ہمیں ملیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں، پنجاب میں، پختونخوا میں حکومت بنائے گی۔ میں صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت سے درخواست کروں گا تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں کھڑے ہو کے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک فارمر ممبر اور ایک ورکر ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، کہ آئین کے مطابق سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی جماعت کو حکومت کی دعوت دینا ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ تو میں صدر مملکت کو درخواست کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں کھڑے ہو کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مرکز میں، پنجاب میں اور پختونخوا میں ہمارا حق بنتا ہے، آپ حکومت بنانے کی دعوت دیں، اور انشاءاللہ پنجاب میں، پختونخوا میں اور مرکز میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ جلد خان صاحب نکلیں گے جیل سے اور انشاءاللہ اپنی اسی کرسی پہ بیٹھیں گے جس کی شٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے، وزیر اعظم پاکستان کی۔ بعد اپنے سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد آفس میں موجود ہوں، رہائی کے بعد، اور پھر اس کے بعد 5-1 مہینے بھی نہیں آ سکا حالات کی وجہ سے، تو الیکشن جیتنے کے بعد اللہ کے کرم سے اور رہائی کے بعد پہلی بار ادھر میرا آنا ہوا ہے، اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، جیسے انسان اپنے گھر میں واپس آتا ہے۔ اب میری یہ دعا ہے، ایک کمی ہے، وہ ہے کہ خان صاحب خود انشاءاللہ نکلیں، اور خان صاحب اپنے سینٹرل سیکریٹریٹ میں بھی ہیں، اور چیئرمین سیکریٹریٹ بنی گالہ میں اسی طرح چہل پہل ہو، اور اسی طرح جو ہے میٹنگز ہوں، اسی طرح پریس کانفرنسز ہوں۔ جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب اللہ کے حکم سے رہا ہوں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں اپنی قوم کو سلام پیش نہ کروں تو شاید بہت زیادتی ہوگی۔ پاکستانی قوم کو سلام ہے، میری قوم آپ کو سلام ہے۔ آپ کو عمران خان صاحب نے جس طرح سے آپ کو انہوں نے حق اور سچ کی ایک جدوجہد میں آپ کو اس نے کھڑا کیا ہے، اور آپ کی ایک طرح سے انہوں نے آنکھوں سے سب کے پردے کھولے ہیں عمران خان صاحب نے، تو جو جناح کا پاکستان ہے اس کو عمران خان صاحب انشاءاللہ عمران خان صاحب خود نکل کے لیڈ کرتے ہوئے اس کو حاصل کریں گے۔ پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے، پارٹی پوزیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف سے بلا لے لیا گیا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا، آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو پارٹی سے چھڑوا دیا گیا، آدھی کے قریب لیڈرشپ جیل میں ہے، جیل میں لوگ جیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ تھے لوگ جیتے ہیں، میرے جیسے لوگ کچھ تھے جو گراؤنڈ پہ جا کے ہم نے کمپین کی، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کے پاس ایم کیو ایم کے ساتھ شامل ہونے کی جو آپشن ہے اس پہ غور کیا ہے؟ دیکھیں، میں کسی امکان کو رد نہیں کرتا، لیکن آخری اپروول خان صاحب کا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ماضی میں ہم نے کام کیا ہے، حالانکہ پھر بعد میں جس طرح 9 اپریل کے بعد ہوا، سب کہانی آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انگیج تمام پولیٹیکل فورسز کو کریں، باقی فیصلہ پھر خان صاحب کا ہے، اور کور کمیٹی مشاورت سے اس پہ پھر حتمی فیصلہ کرے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی ماضی میں بھی مشکلات کا شکار رہی ہے، آج بھی الیکشن جیتنے کے بعد بھی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کیا سمجھتے ہیں آپ ترجیح دیں گے حکومت پہ اپوزیشن میں، تگڑی اپوزیشن میں بیٹھنے کو؟ دیکھیں، ملک کی خدمت تو حکومت میں آ کے زیادہ ہوتی ہے، اگر کوئی ہم خیال لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ماحول بنتا ہے تو انشاءاللہ حکومت میں آنا میری تو خواہش ہے کہ خان صاحب خود لیڈ کریں اور وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھیں، تو اس کے لیے اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات اور بھی بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ایک مضبوط اپوزیشن تو کہیں نہیں گئی، لیکن آئندہ کے لیے تحریک انصاف انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اپنی لڑائی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو ہماری جدوجہد ہے، سیاسی لڑائی جو ہے، سیاسی جو ہماری موومنٹ ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ روڈوں سے اور احتجاجوں سے یہ ساری جدوجہد اب پارلیمنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ میں ذمہ دار لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو قوم کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ عوام کے پاس رہنا چاہیے، اور موقع دیں، پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو موقع ملنا چاہیے کہ ہم روڈوں سے اٹھ کے اب پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں، لیکن وہ تب ہوگا جب عوام کو ان کا مینڈیٹ ملے گا، واپس ملے گا۔ اچھا علی محمد خان صاحب، فارم 45 جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس میں پریزائڈنگ کے اوپر دستخط ہے، اس کے مطابق آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ 180 کے قریب ہیں، اگر آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ کوئی لانگ مارچ کا سوچ سکتی ہے، روڈز پہ آ کر احتجاج کر سکتی ہے؟ اس میں لانگ مارچ کی تو ابھی کوئی بات آن کارڈز نہیں ہے، کور کمیٹی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ میں سمجھتا ہوں وقت کسی لانگ مارچ کے لیے مناسب ہے۔ ابھی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے،
जहाँ जहाँ मसले हैं, जिन जिन जगहों पे रिगिंग हुई है और कुलम खुला 45 फॉर्म 45 के अगेंस्ट फॉर्म 47 वो दिए गए हैं, वहाँ हमने अदालतों में भी जाना है और वहाँ पीसफुल सिटिंग या पीसफुल एहतजाज। लेकिन पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च मेरे तो ख्याल में कोई ऐसा, मेरे जहन में तो कोई चीज़ नहीं है और कोर कमेटी में भी ऐसी कोई चीज़ अभी डिस्कस जो है वो नहीं हुई। इस वक्त हमें अपना भरपूर फोकस करना है कि हम मरकज़ में, पंजाब में, पश्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बना सकें। मौलाना फजल रहमान की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और वो कहते हैं कि जी हमने माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने 2 बंदों का नाम लिया, बाजवा साहब और फैज़ अबीद के साथ हमने निपटा हुआ है और मौजूदा के साथ भी निपट सकते हैं। तो आप समझते हैं किस किस्म की धमकी है जब रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए थे? फजल रहमान साहब से तो उनकी अपने अवाम ने निपट लिया है, वोटी खान से बंद वगैरह से फारिग हो गए। मैं पूरी कौम को कहूँगा कि फजल रहमान साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस उम्र में वो राह रास्त पे आए। खान साहब ने ये कहा था लाहौर से 2/3 जो इंडिपेंडेंट एक ने पीटीआई बेस ने पार्टी छोड़ी है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसको ये कहूँगा कि हर इंसान की मुसलमान की एक ज़बान होती है और ये कि आपने मतलब एक सीट के लिए जनाब आपने अपनी सियासत का कला कमा किया। अवाम जो है, अवाम आप अपने हल्के के अवाम को कैसे फेस करेंगे? दूसरा आपने हल्फ लिया था, हल्फ आपने दिया भी था और आपने इलेक्शन कमीशन में हल्फ दिया है कि मैं पीटीआई के मेंबर के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप तो 62-63 में आते हैं। इन चीज़ों को हम अदालतों में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब ने कहा था कि 2/3 मिली तो तब हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अगर एमक्यूएम या किसी और पार्टी के साथ शामिल होते हैं फिर तो सिंपल मेजॉरिटी होगी। तो खान साहब ने कहा 2/3 मिली तब करेंगे वरना हम हुकूमत नहीं करेंगे। इसके हवाले से थोड़ा सा क़ब्ल वक्त है। मैं समझता हूँ कि खान साहब इस पे फाइनल अथॉरिटी हैं, लेकिन इसको पूरी तरह इस पे डिबेट होने के बाद इस पे हम हतमी फैसला करेंगे। अगर अच्छी टीम के साथ, कुछ हम ख्यालों के साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ सकती है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें हम अपने नज़रिए की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हुकूमत में आके अगर आप अपना नज़रिया कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उस हुकूमत से फिर अपोजिशन बेहतर है। क्योंकि हम ख्याल तो पीटीआई है और तो कोई भी नहीं, पीडीएम है सारी पार्टी, तो बाकी पीडीएम की रह जाती है। जैसे आपको पीडीएम ने धोखा देखें, दिया था, अभी MKM हमारी ने देखें धोखा फॉर्म दिया था। 45 अगर दुरुस्त होते हैं तो ऑलरेडी हमारी सीटें 150 से तो ऊपर हैं ही, उसमें फिर ख़वातीन की सीटें आ जाएंगी तो आप 2/3 की तरफ तो जा रहे हैं। अगर हकीकी तौर पे अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 बने, अब अगर आपने वो नहीं करना तो फिर मैं कहता हूँ इतनी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही इनको घर फॉर्म 47 भिजवा देते। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब ये बता दें, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो आप ही के नाम पर इत्तफाक होगा पार्टी के अंदर, आप गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं। अगर इसी तरह अपोजिशन लीडर बनते हैं तो उसमें भी आपका नाम ही बताया जा रहा है। कोई आपके पास इस तरह की कोई है तो? मेरे पास की कोई इतला नहीं है। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं इस जमात का कारकुन हूँ और सबसे बड़ा ओहदा, वज़ीर आज़म के ओहदे से भी बड़ा ओहदा वो है जो आपको अपनी अवाम मुंतखब करके आपके सर के ऊपर पगड़ी वो पहना के आपके ऊपर पगड़ी सजा के आपको भेजते हैं। सबसे बड़ा इनाम वो है जो मर्दान के अवाम ने मेरे इस नातवा कंधों पे और नाचीज़ के सर पे जो इज्जत रखी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। बाकी खान साहब का मैं कारकुन हूँ, जो खान साहब का हुक्म होगा वो करेंगे। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवारों को अभी तक एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लेकर, छतरी के अम्ब्रेला के नीचे इस पे वर्किंग हो रही है अभी भी। अली मोहम्मद खान साहब, जरदारी साहब